تھوڑا سا اور آگے چلوں گا لے کے جی. جب آپ نے 248 کی امیونٹی کا جب کورٹ بھی چاہتی ہے، کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں امیونٹی کے بارے میں، اور آپ نے بھی کہا جی ٹھیک ہے وی آر ولنگ ٹو ڈسکس دیٹ. نہیں، میں بالکل ولنگ ٹو، میں نے نہیں کہا. اچھا نہیں، مجھے اگر کورٹ نے آرڈر کیا ہے تو میں کروں گا. ابھی تک نہیں کیا. آرڈر کیا ہے کورٹ نے. ہاں، کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے کل، اس پہ کہا ہے کہ آپ 248 پہ پہلے آرگیو کریں. میرا موقف فرینکلی یہ ہے اور رہا ہے، اور برملا میں نے بار بار عرض کیا کورٹ سے کہ میرے کیس میں جو کیس اس وقت ہے وہ کیس ہے سرکار بنام سید یوسف رضا گیلانی. اچھا، اس کیس میں امیونٹی آف دی پریزیڈنٹ کا واسطہ نہیں ہے. اس کیس میں میں نے جو آرگیو کرنا ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ امیونٹی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. آپ تشریح اس طرف کی کریں یا آپ تشریح اس طرح کریں. آپ نے اس کو سزا دینے کے لیے اس انڈیویجول کو اس کیس میں جس کا اجراء 16 جنوری اس 2 سال نہیں، اس سال کی 16 جنوری کو جو کیس شروع کیا، جو شو کاز نوٹس ہوا ایک انڈیویجول کو، ایک فرد کو، سید یوسف رضا گیلانی کو، اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے. اگر میں آپ کو یہ سیٹسفائی کر سکوں کہ امیونٹی ہے یا نہیں ہے، وہ تشریح کسی اور کیس کے لیے بے شک آپ رکھیں، پر میں اگر آپ کو سیٹسفائی کر سکوں، توہین عدالت کا فرض، جرم اور چارج ہے میرے پہ کہ میں اگر آپ کو سیٹسفائی کر سکوں کہ میں کم از کم یوسف رضا گیلانی یہ سمجھتا تھا اور باور کرتا تھا اور مناسب جواز تھا مجھے یہ باور کرنے کا، کیونکہ مجھے مشورہ ان رائٹنگ بھی ملا کہ امیونٹی ہے، دوستوں نے ویسے بھی دیا امیونٹی ہے، اور میں یہ باور کرتا تھا کہ امیونٹی ہے. اس باعث میں نے یہ خط نہیں لکھا. ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے، عدالت یہ بھی سوال اٹھا سکتی ہے کہ 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ خط لکھیں، اور اگر آپ نے زیوم کیا ہوا تھا یا آپ سمجھتے تھے کہ امیونٹی ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں عدالت کو بتایا؟ دیکھیں، 2 سال عدالت نوٹس دیتی رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. یوسف رضا گیلانی کو پہلی مرتبہ نوٹس ہوا ہے. یہ صرف ایک تکنیکی بات نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ نوٹس یوسف رضا گیلانی کو ہے 16 جنوری سے. یہ ایک علیحدہ کاروائی علیحدہ ہے، یہ ٹرائل ہے، یہ کرمنل ٹرائل ہے. یہ ایک نئی سڑک پہ، چاہے وہ پیرالل چل رہی ہے، وہ جو سڑک اور کاروائی ہے، 248 خط لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، وہ 248 بھی نہیں ابھی اس میں انووک ہوا ہوا، اس میں وہ علیحدہ چل رہی. یہ ایک نئی سڑک پیرالل پہ ایک دم آ گئے ہم کہ جی آپ بتائیں. اس میں میں وکیل ہوں، اس میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے. اگر خط نہیں لکھا گیا، توہین عدالت یوسف رضا گیلانی نے نہیں کی. یہ اتنا ایشو ایک ہے. اب خط لکھنے کا ایشو ہے ہی دوسرا. اس کے لیے یہ ٹریک ہی نہیں ہے اس والا. تو اس لیے میں نے جج صاحبان سے عرض کی تھی بینچ سے کہ میں 248 پہ بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں. میرا کوئی ارادہ نہیں اس پہ بحث کرنے کا، کیونکہ وہ میں اس کیس کو اس سے ہٹ کے، اس سے علیحدہ رکھ کے، کیونکہ امیونٹی ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے اگر ملزم یہ سمجھتا ہے، اور یہ میں ثابت کر دوں کہ اس ایک پرائم منسٹر جو کہ لائر بھی نہیں ہے، وکیل بھی نہیں ہے، اس کو جو ایڈوائس اور مشورہ ملتا ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرتا ہے، اور اس کو ایڈوائس اور مشورہ یہ ملتا ہے کہ امیونٹی ہے، اور وہ یہ تصور لیتا ہے کہ امیونٹی ہے، استثناء ہے، تو اس نے جرم نہیں کیا. اگر اس نے جرم نہیں کیا، یوسف رضا گیلانی نے جرم نہیں کیا، اور جو اس کو ایڈوائس کی گئی پرائم منسٹر کو، جو بھی اس کے لا کے ایڈوائزرز تھے یا لا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ایڈوائز کی کہ جناب امیونٹی ہے، تو پھر جب اٹارنی جنرل گھر بھیجتی رہی سپریم کورٹ، نیب کے چیئرمین گھر بھیجتی رہی سپریم کورٹ، تو اس وقت پرائم منسٹر ایز اے چیف ایگزیکٹو کہاں تھے؟ نہیں، دیکھیں، سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ یہ ایشو ایڈریس کیا ہے ٹو دی پرائم منسٹر. آپ یہ اس کو ذہن میں رکھیں، پہلی مرتبہ ایڈریس کیا ٹو دا پرائم منسٹر. اس وقت سے ایک کانکریٹائز ہو گیا ایشو. اب اس نے اپنی صفائی دینی ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے. باقی مفروضوں پہ مبنی ہے کہ جی اس وقت بھی پرائم منسٹر کے علم میں تھا یا پرائم منسٹر کے. سپریم کورٹ نیور پٹ دی اونس آن دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. یہ تو سپریم کورٹ کو کر دینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے جب تک 17 جج مکمل نہیں ہوئے
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं किया, नहीं कर सकते थे रिव्यू। पहला ऑर्डर 17 जजेस का था, दूसरा ऑर्डर 17 जजेस का जब तक मुकम्मल नहीं हुआ वो मुमकिन नहीं था उसकी नज़रसानी करने के बाद का फैसला नवंबर में करने के बाद ये नया मामला शुरू हुआ, जिसमें जनवरी में 3 ऑर्डर आए, एक 3 जनवरी को, एक 10 जनवरी को, एक 16 जनवरी को। इसमें आके ये मामला शुरू हुआ है और वज़ीर आज़म को बिल आखिर 16 जनवरी को इजहार वजूह का नोटिस जारी हुआ है। अच्छा, ज़रा इम्यूनिटी पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर पे आऊँगा, 1-2 सवालात करूँगा, टाइम कम रह गया तो मैं 1-2 सवालात आपसे करना चाहूँगा। इम्यूनिटी के मसले में जब इम्यूनिटी का मसला शुरू होता है, 248 आर्टिकल 248 की तशरीह का मसला जब शुरू होता है, तो उसमें एक फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी इम्यूनिटी सीख की थी। क्लिंटन का मसला भी आपके सामने है, निक्सन का मसला भी आपके सामने है। वहाँ पे जाके दुश्वारियाँ नहीं पेश आ जाएंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएंगी? देखिए, एक एक को ले। ठीक है, बर्लस्कोनी वजीर आजम है, ठीक है, या था, बर्लस्कोनी वजीर आजम है, ही इज नॉट दी प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं कह रहा हूं हेड ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी। अच्छा, अभी आते हैं, क्लिंटन हेड ऑफ स्टेट है, पर क्लिंटन किसी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला, फौजदारी मुकदमा। उसकी जो बयान लिया गया वो ग्रैंड जूरी के सामने इम्पीचमेंट की प्रोसेस में, मुआखजे के अमल में, वहाँ ग्रैंड जूरी का आइन के तहत होती है, जो कि प्रेसिडेंट को भी तलब कर सकती है, वो आइन के मुताबिक है। और प्रेसिडेंट ग्रैंड जूरी क्रिमिनल कोर्ट के सामने क्लिंटन नहीं था। निक्सन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, वो वाटर गेट से मुतल्लिक, वो भी निक्सन से मुतल्लिक है। सच निक्सन को किसी अदालत में तलब नहीं किया गया फौजदारी में, वो सिर्फ प्रेसिडेंसी से, व्हाइट हाउस से कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, वो उसकी सेक्रेटरी ने जो मिटा दिए थे, वो खातून थी, जी, वो रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट्स मांगे गए थे और वो केस सुप्रीम कोर्ट का ऊपर गया। सार्कोजी के खिलाफ तफ्तीश हो सकती है और हो रही है, केस नहीं चलेगा जब तक वो सदर है। अच्छा, केस नहीं, तफ्तीश हो रही है उसके खिलाफ 2-3 मुकदमात में तफ्तीश। मैं तफ्तीश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अदालत में, क्रिमिनल ट्रायल, फौजदारी अदालत में फौजदारी कार्रवाई आर्टिकल 248 के तहत इस ओहदे के खिलाफ, ठीक, उस पे चौधरी फजलाई बैठे हों, इसहाक खान बैठे हों, फारूक लगारी बैठे हों, चाहे एतजाज एहसन बैठे हो, अरे इतराज ऐसा नहीं, राना मुबशर बैठे हो, अच्छा, चाहे कोई बैठा हो, मैं दानिस्ता तौर पे फौजियों का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनको लेजिटिमेट नहीं समझता, पर वो भी अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने भी इस्तिस्ना, उनको भी हुआ है, पर वो इलेजिटिमेट थे, पर फिर भी इस्तिस्ना उनको मिला। फौजदारी मुकदमा, ठीक, सिविल में नहीं। ठीक। इतजाज साहब एक बात बताएं, कंटेम्प्ट कल अगर लग जाती है प्राइम मिनिस्टर पे तो उनको कितनी सजा हो सकती है, और क्या वो ओहदे पे फायज रहेंगे, या वो उनको अडियाला भेज दिया जाएगा, या वो घर चले जाएंगे, या वो अडियाला से बैठ के ही प्राइम मिनिस्टरशिप चलाते रहेंगे? हाउ विल इट वर्क? अगर ये होता है, चले फर्ज कर लेते हैं, यूसुफ रजा गिलानी को फर्ज कर लेते हैं जी, 6 महीने की सजा हो जाती है, ठीक है, ठीक, वो सजा उनको डिस्क्वालीफाई कराने में एक बुनियाद बन सकती है, एक यकदम नहीं होते वो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, वजीर आजम को हटाने का तरीका, अगर इस्तीफा नहीं देता तो 2 हैं सिर्फ, अगर हयात रहता है तो 2 हैं। एक है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, और एक है कि वो उसकी मेंबरशिप से वो नाअहल करार दिया जाए, असेंबली की मेंबर, एज MNA। ठीक है, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती वो वजीर आजम है, और जब तक वो मेंबर है वो वजीर आजम है, अगर उसको मुंतखब किया हुआ है अक्सरियत ने। अब रही कि उसको तौहीन अदालत की सजा हो जाती है,
جو بہت سے لوگوں کے رائے میں، اور اس وقت میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ایک ڈسکوالیفیکیشن بن سکتی ہے، پر بن سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک اور ایشو ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، پر اسیوم کر لیں کہ وہ اس سے توہین عدالت کی سزا اس کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے ٹو بیکم اے ممبر. لیکن آئین کے تحت جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے سزا کے بعد عمل درآمد کا، وہ یہ ہے کہ پہلے اسپیکر ایک ریفرنس بھیجے گی. ٹھیک ہے. پہلے سپریم کورٹ اسپیکر تک، سپریم کورٹ کا فیصلہ اسپیکر تک پاس جائے گا. اسپیکر اس کو کنسیڈر کرے گی، اس کو کچھ وقت لگے گا پڑھنے میں، رائے لینے میں، وہ کتنے دن کرتی ہے اس پہ. پھر جب تک وہ اس کو ریفرنس کو بنا کے، اس کو بنیاد بنا کے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس نہیں بھیجتی، اس وقت تک نااہلیت کا کوئی کاروائی شروع نہیں ہو سکتی. اور چیف الیکشن کمشنر بھی بغیر سنے آٹومیٹکلی نہیں بات کر سکتا. اچھا. اس وقت بحث ہوگی کہ کیا یہ فیصلے، اس فیصلے سے، توہین عدالت کے فیصلے سے کیا، اور عدالت کے حکم عدولی کی توہین عدالت ایک ہے کردار کشی، ایک حکم عدولی ہے. حکم عدولی کے فیصلے کی بنیاد پر کیا ایک ممبر پارلیمنٹ نااہل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور سزا ہو سکتی ہے، سزا تو ہو سکتی ہے وہ تو، پر نااہل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک وہاں بحث چلے گی. وہاں اس دوران سینٹ کے الیکشن گزر جائیں گے. یہ سینٹ کے الیکشن تو گزر ہی جائیں گے میرا خیال ہے. پر اس دوران وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں بھی بیٹھ کے وزیر اعظم ہوگا. اچھا، میں ایک دفعہ کلیریفائی کر لوں ذرا، لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے. سزا ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کو 6 مہینے سزا ہوتی ہے، لیکن اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم اس وقت ہوگی جب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی، اسپیکر بھیجے گی. آرٹیکل 63(2) کہتا ہے کہ ویئر اے ممبر ہیز انکرڈ اے ڈسکوالیفیکیشن. اچھا، ہیز انکرڈ، یہی ہے نا کہ انکر ہو گئی ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اس کو اسپیکر ول ریفر دی میٹر ٹو دی چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک ہے. اور چیف الیکشن کمشنر اس کا ایک عدالت کے طور پہ، عدالتی طور پہ، یہ نہیں کہ وہ آٹومیٹکلی نوٹس، شو کاز نوٹس دے گا وزیر اعظم کو. اڈیالہ جیل میں اس پہ شو کاز نوٹس سرو ہوگا. اڈیالہ جیل سے وہ کہے گا کہ میں فلاں کو وکیل کرتا ہوں. اچھا، سزا کے بعد فوراً وزیر اعظم جا سکتا ہے اڈیالہ جیل اگر سزا ہو جاتی؟ اگر کی بات کر رہے ہیں، ایزیوم کر رہے ہیں. نہیں، میں اس مفروضے پہ ہی مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. مفروضے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفروضے پہ بھی وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے ایک دم نہیں ہٹتا، جیسے کہ ہمارے کچھ دوست چاہتے ہیں کہ. ٹھیک ہے، میں گوٹ یور پوائنٹ. میں ایک دم نہیں ہٹ سکتا وہ، اس کے لیے اگر وہ آئین کے ایک مشینری پرووائڈ کرتا ہے نا، کسی قسم کی بھی ڈسکوالیفیکیشن انکر کر دے، کسی قسم کی بھی. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وزیر اعظم ہی نہیں رہے گا. اگر سزا بھی دے دیتی ہے کورٹ اور اڈیالہ جیل بھیج بھی دیتی ہے وزیر اعظم کو، تو وزیر اعظم ہی رہے گا. اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ وزیر اعظم ہی رہے گا. جی ہاں. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آخری 1-2 سوال کرنا چاہوں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں 1-2 سوال، لیکن اٹس لائک سو انٹرسٹنگ اینڈ پیپل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، کیونکہ اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے. تو وہ آپ ذرا کلیریفائی کر رہے ہیں، اس پہ ذرا اچھا لگے گا. کچھ لوگوں کو جلدی بہت ہے، سارا خاتمہ سب کچھ ختم کرنے میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں. یہ ہم سب کا ایشو ہے. ہم لوگوں کو تھوڑے عرصے کے بعد شکلیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. بس کچھ پر آئین اور قانون کے مطابق چلے نا، اور عہدوں کا احترام کریں. ٹھیک. عہدے، میں انڈیویجول کی بات نہیں کرتا. میں آصف زرداری صاحب جب سے صدر ہوئے کچھ نہیں حاصل کیا. میں نے ان کی پہ تنقید، ان کی نوڈیرو میں جو انہوں نے مجھے بہت بڑا پریویلیج دیا، اس میں بھی میں نے آخر میں آپ نے تنقید کر ہی دی. تنقید کی. آپ نے کہا جی کہ کچھ نہیں مل رہا، عوام کو کچھ ننگے ہیں بے نظیروں کے. میں نے کہا اور لوگوں کے جانے سے فرق پڑتا ہے اگر کوئی پیپلز پارٹی چھوڑ کے، جو بھی جماعت کسی بھی چھوڑ کے جائے. پھر میں نے آصف زرداری صاحب کی موو کو آپ نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اس میں آخر میں، لیکن نہیں، میں مطلب ہے کہ میں نے ان کو شک پڑ گیا ہوگا شاید کہ آپ پی ٹی آئی سی ٹی آئی ادھر ادھر جا رہے ہیں. میں
بے باکی سے اپنی بات کرتا ہوں اور جو میرے ذہن اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چودھری صاحب, اور یہ میں شروع سے ہی آپ ایسے رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں. خوشامدی نہیں ہوں کسی کا. بی بی سے بھی میرے بہت قربت تھی, بہت پیار تھا, بہت عقیدت تھی, میرا بہت احترام بھی کرتی تھی, پر آپ نے دیکھا کہ میں پھر بھی ذرا آؤٹر سرکل میں تھا. کیوں؟ سینئر موسٹ تھا پر آؤٹر سرکل میں تھا, کیونکہ میں بات مجھے جو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بات کر رہے ہیں, میں آئین اور قانون کی تشریح جو میرے ضمیر کے مطابق ہے اس پہ وہ کر کے اور اس کے مطابق چلتا ہوں. ایک بات سمجھائیں, آپ نے اپنی پوزیشن, جو آپ کا سٹیٹس بنا ہوا تھا, جو امیج بنا ہوا تھا آپ کا پچھلے 3-4 سال سے, وہ یہ تھا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اعتزاز احسن ایک وہ فگر ہے جو ساری لڑائی لڑتا رہا ججوں کی, اور چیف جسٹس اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے رہے, ان کو ڈرائیو بھی کرتا رہا, پورے پاکستان میں لے کے جاتا رہا. وہ کبھی پیش نہیں ہوگا عدالت کے سامنے خود. مطلب ایک آپ نے تو کہا کہ میں چیف جسٹس کے آگے پیش نہیں ہوگا, لیکن وہ کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے پیش ہوگا. وائی ڈڈ یو ٹیک دس کیس؟ پرائم منسٹر کا کیس کیوں لیا آپ نے؟ کیونکہ چیف جسٹس تو اس بینچ پہ نہیں ہے. نہیں, میں ویسی بات کروں, میں چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا چیف جسٹس کے سامنے تو آپ نے کہا تھا نہیں پیش ہوں گا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جہاں جج غلط ہوں گے ان کو ججوں کو بھی غلط کہتا ہوں. اچھا, میں نے کوئی یہ تو نہیں کہ قسم کھائی ہوئی کہ میں ہر وقت جو مطلب ہے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں کروں گا کسی کے لیے بھی. میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ڈس ایگری کیا ہے کئی مرتبہ. میں نے بابر اعوان کا جو لائسنس سسپینڈ کیا اس سے ڈس ایگری کیا ہے. میں نے مطلب ہے ڈس ایگری کرنا تو ایک غلط بات ہے, یہ لفظ غلط ہے, کیونکہ سپریم کورٹ سے ڈس ایگری تو کوئی جج سپریم کورٹ کا بینچ پہ بیٹھے ہی کر سکتا ہے. پر میں نے اس پہ اپنا ایک نقطۂ نظر دیا ہے جو اس فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتا, اپنا میرا نقطۂ نظر. میں نے جہاں زرداری صاحب کو, جہاں گیلانی صاحب کے خلاف میں نے کہا ہے ان کا موقف میمو کیس میں غلط ہے اور میں اس کا وکیل ہوں. دیکھیں رانا صاحب, میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک چیز میرے میں نکل گئی ہوئی ہے, اور وہ طمع ہے کسی عہدے اور کسی خیر کی. طمع جو ہے وہ آدمی نکال دے تو میری طرح آدمی ایک نہیں, وہ تو بالکل بڑا بالکل صاف نہ مجھے وزارت کی ضرورت ہے. نہیں, وہ بالکل اس میں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ کر بیٹھا ہوں بڑی جوانی میں. نہیں, وہ آپ کو جوان تو ابھی بھی ہیں آپ, کیا جوانی میں کر بیٹھوں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس کو ہمیں پتہ ہے جی, وہ سب کو پتہ ہے, وہ سب چیزیں سب کے سامنے کلیئر ہے کہ آپ کو کسی عہدے کی طمع نہیں ہے, کوئی آپ کو عہدہ نہیں چاہیے کوئی. لیکن کچھ لوگ جب آپ عدالت میں گئے, عدالت سے باہر آئے, آپ کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے, آپ کے خلاف یہ بھی ہوا کہ شاید گورنمنٹ کا جو سٹیٹس تھا پچھلے 3.5-4 سال سے, جو کہ وہ نہیں خط لکھنا چاہتے تھے, امیونٹی نہیں تشریح کروانا چاہتے تھے, اس پہ اعتزاز احسن نے کمپرومائز کروا دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ امیونٹی کا ایشو نہیں ہے, اور اگر ساتھ جج بیٹھ کے کہیں کہ امیونٹی پہ ہی بحث کرو اور ہم نے بحث سننی ہے تو اس میں کمپرومائز کا میں نے کیا کمپرومائز کیا. میں تو ابھی تک کہتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے اس ایشو میں کرنا. پر خیر آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو آواز مل گئی ہے, لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اعتزاز احسن جو ہم نے 2 سال آپ کو پروٹیکٹ کیے رکھا, اعتزاز احسن نے جا کے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. امیونٹی کا ایشو کمپرومائز کروا دیا. امیونٹی تو پہلے, امیونٹی کا تو میرے سے پہلے وزیر اعظم نے ذکر کر دیا تھا, اور وہ آج کے اخبار پڑھے, اس میں ججوں نے کہا مجھے, جب میں کہہ رہا تھا کہ امیونٹی کا معاملہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو وزیر اعظم نے آپ سے پہلے بات کر کے امیونٹی کا ذکر اٹھایا اور کیا ہی امیونٹی کی بات ہے. آپ کا کلائنٹ امیونٹی کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. پر بہرحال یہ کرٹیسزم ہوں گے, کرٹیسزم نیت ٹھیک ہونی چاہیے, ضمیر کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی متضاد بات نہیں کی, نہ خط کے بارے میں نہ استثناء کے بارے میں. میری پوزیشن جو ہے وہ میری پوزیشن عدالت میں بھی وہی ہے, باہر بھی وہی ہے. میں کسی کی بے جا
حق میں بات نہیں کرتا کہ میں نے کوئی عہدہ لینا وزیر اعظم سے، میں نے کوئی یا وزیر اعظم کا عہدہ لیتا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم کا عہدہ تو لے ہی نہیں سکتا میں، نیشنل اسمبلی تھوڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن وہ نہیں، پر اتنی دیر میں تو الیکشن ہو جانے ہیں، یہ تو اب لمبا پروسیس تو ایسی یہ دیکھیں نا، اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ کسی کو شک کا فائدہ نہیں دیتے، بڑی ہمارے معاشرتی رویہ یہ ہے، انگریز کا معاشرتی رویہ ہے کہ وہ شک کا فائدہ دیتا، صرف عدالت میں نہیں، معاشرتی رویے کے طور پہ۔ میں کسی کی شکایت جا کے کسی انگریز پروفیسر کو لگاتا تھا تو وہ کہتا تھا پرہیپس یو ڈڈنٹ ہیئر ہم پراپرلی، میں نے نہیں وہ اس نے بڑی تنقید کی آپ کی، اس نے کہا پرہیپس ہی ڈڈنٹ مین اٹ، میں نہیں اس نے بڑی تنقید کی، اس نے تو کہا کہ آئی مین اٹ اینڈ آئی سے جان ہاپکنز از رانگ، وہ کہنے لگا پرہیپس ہی ڈڈنٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ آف ویو، وہ پرہیپس کے چکر میں، اور وہ دنیا کو پہ 300 سال اس قوم نے 300 سال دنیا، ساری دنیا پہ سن نیور سیٹ آن دی برٹش امپائر، ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے 300 سال ساری دنیا پہ حکومت کی ایسے رویوں سے، ایک دم تیش میں آ کے ایک دم چھریاں چاقو تیز کر کے، زبان کی چھریاں چاقو بھی تیز کر کے بیٹھ جانا، اور ایک یہ نہیں انہوں نے کیا، تحمل سے، برداشت سے، سوچ سمجھ کے، ریسٹرینٹ کے ساتھ۔ میں ریسٹرینٹ کا آدمی ہوں، میرے خلاف نعرے لگے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ان کا حق ہے لگانے کا، اور وہ میرے دوستی ہیں سارے، میرے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور سینئر وکلاء بھی ہیں اس میں، اور ان کا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنا نقطۂ نظر اجاگر کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ میں ان کو روک تو نہیں سکتا ہوں، پر دکھ اور صدمہ تو مجھے بھی ہوا، اور پر یہ ہمارے ہاں رویہ ہی نہیں ہے نا، میں اگر آپ سے اختلاف کرتا ہوں تو اس اختلاف میں میں آپ کو آپ کے حق کے اختلاف سے محروم کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یا کاٹ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے اختلاف کیوں کر رہے ہو، آپ کے خلاف نعرے لگانے کو تیار ہوں، آپ کے خلاف مزاحمت کرنے کو تیار ہوں آپ کے خلاف۔ تو یہ اب معاشرتی رویہ ہے، کیونکہ ہم بدقسمتی سے ذرا مطلب ہے بحیثیت قوم ایک اشتعال میں آ کے اور عدم برداشت اور اختلاف کو برداشت نہ کرنے والی قوم ہے، اور کسی کو شک کا فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آدمی کرتا ہے اس میں نکالتے ہیں کہ کسی منفعت کے لیے، کسی مفاد کے لیے کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، اس میں ذاتی مفاد ہوگا۔ اب میں نے 2008 میں قومی اسمبلی کا میں امیدوار تھا، نواز شریف کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی۔ میاں نواز شریف نے بھی مہربانی کی، میرے گھر پہ آ کے اعلان کیا کہ یہ پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں، ہمارا بھی امیدوار ہے۔ آسان سیٹ تھی، میں نے چھوڑ دی۔ میرے لیے وکالت کے لیے سب سے زیادہ مفاد وکالت کو چمکانے کے لیے ہی تھا کہ میں چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوتا رہتا، وہاں ہی اکھاڑا تو وہاں ہے نا، اصل تو وہاں، بگ کیسز تو وہاں ہے، اور میں نے خود اجتناب کیا ہے، مجھے چیف جسٹس صاحب نے نہیں کہا، سارے میرے ساتھی جو وکلاء تحریک میں تھے وہ ان کے آگے پیش ہوتے ہیں، سوائے اتھر میں نلا کے سارے پیش ہوتے ہیں، ہم دو ہیں جو جنہوں نے یہ خود فیصلہ کیا اور چیف جسٹس سے درخواست کی کہ اچھا نہیں لگے گا، مناسب نہیں لگے گا، لوگ کہیں گے کیس میں جیت بھی گیا، میرٹس پہ بھی جیت گیا، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ مکمکا ہو گیا، تو میرا فائنینشلی بھی اور ایک پروفیشنلی بھی بڑا نقصان ہے، پر مجھے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ میں شکر کر ہی نہیں سکتا ہوں اس کا، اتنا دیا ہے، اچھی اولاد دی ہے، بڑی اچھی پیار کرنے والی اور کمیٹڈ اور میرے ساتھ ہم قدم چلنے والی بیوی دی ہے، ماں باپ کی خدمت زندگی میں جب تک کر سکے کی ہے، بہن بھائی ہماری دونوں طرف کے بڑے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عزت اور میرے پہ فخر کرنے والے ہیں۔ اب میں اور کیا مانگوں؟
مجھے تو کوئی تما نہیں ہے، سچ بتاؤں رانا صاحب، اب کوئی پرائم منسٹر کا وکیل بننے کے لیے میں ان کے پاس جا کے میں نے نہیں یہ مانگا کہ میں بنتا ہوں آپ کا وکیل. انہوں نے مجھے کہا کہ مہربانی کی یوسف صاحب، انہوں نے کہا میں ہوں کہ آپ آئیں گے. میں نے کہا نہیں آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ نہیں ایک بات کرنی تھی آپ سے. تو میں چلا گیا. اس سے پہلے صدر صاحب میرے سے بات کر چکے تھے کہ اگر یوسف آپ سے کرنا چاہے تو میں کوئی سولیسٹ نہیں کرتا کیسز جا کے، کبھی کسی کے پیچھے نہیں گیا کیس لینے کے لیے. تو ایک کیس ہے میری، اور میں ایک چیز بتاؤں، میری جماعت ہے، میری سیاسی جماعت ہے، میری پولیٹیکل پارٹی ہے. مجھے میرے خلاف آج نعرے نہیں، میرے خلاف لائرز موومنٹ میں بڑے نعرے لگتے رہے ہیں. اچھا، بہت نفع. جب میں لانگ مارچ کو برخاست کرا کے یہاں سے جون 2008 میں لے گیا تھا واپس، گھر گھر بھیج دیا تھا عورتوں کو، بچوں کو. رات کی سحر سے پہلے یہاں اسلام آباد سے 2-2.5 لاکھ آدمی جو آئے ہوئے تھے، عورتیں، بچے، مرد. تو میرے خلاف تو ایک موومنٹ کے اندر موومنٹ چلا دی تھی لوگوں نے، اور کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری ہے. میرے ساتھ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑے رہے، چٹان کی طرح کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اعتزاز احسن، اور آج بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے افتخار محمد چودھری پہ. افتخار محمد چودھری کا اور کے انکار کا احسان ہے اس ملک پہ، اس قوم پہ، کہ ان کے اس انکار کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت آئی، جلا وطن قیادتیں واپس آئیں. پرویز مشرف کی کمر ٹوٹ گئی جب جب بحال ہوئے 20 جولائی 2007 کو، تو کمر ٹوٹ گئی پرویز مشرف کی. ان کے انکار کی وجہ سے یہاں پر ڈکٹیٹر کی پہلے وردی اتری، پھر ڈکٹیٹر اب جلا وطن ہو کے باہر پھر رہا. مارچ 2007 میں آپ دیکھیں تو سپاٹ صحرا تھا یہ اس ملک کا سیاسی پس منظر. اور ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے 10 مرتبہ اس کو باوردی ہم منتخب کرائیں گے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 مرتبہ ہم باوردی. آج ان کا نام نہیں لینے کو تیار ہوتے. تو اس پس منظر میں ایک انکار نے اتنی بڑی موومنٹ چلائی. رول آف لا آئی، نئی عدلیہ آئی، ڈکٹیٹر گیا، مارشل لا کے جو کرائن ہیں ان سے چھٹکارا ملا. انہوں نے ججمنٹ دی 31 جولائی 2009 کو، اور مارشل لا سے جان چھڑائی، کہا کہ مارشل لا کا ساتھ ہی نہیں ہم دے سکتے. اب ان کے انسان ہے، کوئی فیصلہ اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، پر ان پہ تنقید کرنی، جس طرح تنقید بھی ہوتی ہے میڈیا پہ، وہ بھی بڑی غیر مناسب ہے، اور میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، اس قسم کی تنقید سے. تو رانا صاحب بات یہ ہے، بہت لمبی بات میں نے کر دی، آپ کا صبر میں بہت آزمایا ہے آپ نے، بڑی سنی ہے میری بات. پر مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کب ہم مچور قوم بنیں گے ذرا، اور لوگوں کو شک کا فائدہ دیکھنا ہے، کیا معاشرتی رویہ اپنائیں گے. ہر کوئی ڈھونڈتا ہے کہ چونکہ اعتزاز احسن وزیر اعظم کا وکیل بن گیا، اس میں کوئی مقصد ہے اس کا یہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے جی، کوئی سینٹ کا ٹکٹ اب آ گیا ہے. سینٹ کا ٹکٹ میں وزیر اعظم کا وکیل نہ بھی بنوں، میں نے نہیں، الحمدللہ میں نہیں. آئی ایم انٹرسٹڈ ان بیکمنگ اے پارلیمنٹیرین. پارلیمنٹ میں میرے 22 سال گزرے ہیں، 5 سال میں نے نکال. آئی ایم انٹرسٹڈ. میں نے درخواست دی ہے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے، بٹ اور اپنی پارٹی کو درخواست دی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. پر پارٹی کا اختیار ہے، نہیں ٹکٹ دے گی تب بھی میں پیپلز پارٹی میں رہوں گا. چلیں چوہے صاحب، thank you very much for joining me today. Thank you. It was really a pleasure to have you over here. There were like so many confusions coming in اور contradictions چل رہی تھی، اس کو آپ نے کم از کم کلیریفائی کر دیا، اور ذرا پوزیشن بھی بتا دی، کیس کی بھی، کنٹمپٹ کی کیس کی بھی پوزیشن بتا دی، امیونٹی 248 کے تحت جو ملتی ہے آصف زرداری صاحب کو، اس کے بارے میں بتا دیا. سو میرے خیال میں کافی چیزیں آپ نے کور کر دی، اور کافی لوگوں کے دماغ میں جو کنفیوژن تھی اعتزاز احسن کے بارے میں وہ بھی، کنٹمپٹ جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو جو نوٹس ہے وہ اس کے بارے میں بھی، اور امیونٹی جو حاصل ہے ابھی تک تو
صدر مملکت آصف زرداری صاحب کو، اس کے بارے میں بھی آپ نے کلیریفائی کر دیا. تھینک یو بہت اگین جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.